اور ایک دوسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ وہ شخص جو چھوٹے بچوں پر رحم نہیں کرتا اور بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی کہ پھر وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہے۔ فرمایا کہ میں اسے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک اخلاقیات کے حوالے سے اور لوگوں کو آپس میں اتفاق اور محبت پیدا کرنے کے لیے عظیم الشان نمونہ ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو شخص چھوٹے بچوں پر رحم نہیں کرتا، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے اندر یہ تزویج اور اشاعت فرما رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت اختیار کی جائے، چھوٹے بچوں کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے، ولم یعقر کبیرنا، اور جو بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، بوڑھے کا حیا نہیں کرتا، بوڑھے کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی عمر کے 70 سال اس دنیا میں پورے کر کے گیا، کتنے سال؟ 70 سال جس نے دنیا میں پورے کیے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے الفاظ اس سے آگے کے ہیں، فرمایا کہ جس نے دنیا میں 80 سال گزار لیے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی بغیر حساب کے جنت عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے خاندان کے باقی لوگوں کی شفاعت کا حق بھی عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ بزرگ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس محفل میں اجتماعی طور پر دعا کی جائے اور اس دعا پر آمین کہنے والوں میں سفید داڑھی والا بزرگ شامل ہو، تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ پھر مجھے ان کی دعا کو رد کرتے ہوئے حیا آتی ہے، میں ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، میں ان کی دعا کو سنتا ہوں، میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عمر کے تقاضوں کے حساب سے اختیار ہے۔ اب اگر اللہ رب العالمین کسی کی عمر کی وجہ سے اس کا احترام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اگر کسی کی عمر کی وجہ سے اس کا حیا فرماتا ہے، کسی کی عمر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت دیتا ہے، اس کو اکرام دیتا ہے، تو ہم انسانوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اسے عزت دیں اور اسے احترام دیں اور اسے اکرام دیں جو اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے وقار اس بندے کو عطا کیا ہے۔ ہمیں حق یہ زیادہ بنتا ہے کہ ہم یہ وقار اس بندے کو عطا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اسے وقار دیتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو ابھی میں ان کے سامنے ذکر کر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ لمبی عمر عطا فرمائے اور اتنی عمر ہو جائے کہ 70 سال وہ دنیا میں گزار لے۔ گزشتہ ادوار ہوتے تھے نا، اس دور میں لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی، جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تو مثال آپ دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 950 سال صرف تبلیغ کی ہے، باقی اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ تو مختلف تھا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا تھا، پھر اس کے بعد آپ کی 23 سالہ حیات مبارکہ تھی جس میں آپ نے اعلان کلمات اللہ کے لیے وقف کیے رکھے، آپ نے تبلیغ کی، تو 23 سال آپ کی حیات، چونکہ اس امت کے اندر آ کر عمر کا پیمانہ مختصر کر دیا گیا۔ پہلے ہوتی تھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہزاروں سال عمر ہوتی تھی،
ایک ایک ہزار سال سے زیادہ لوگ جیتے، 2,000 سال تک عمر ہوتی تھی. لیکن اس عمر میں، اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کا گراف تو کم کر دیا لیکن فضیلت زیادہ عطا فرما دی ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے جو عرض کیا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات ہوئی بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کی 2,000 سال عمر تھی، اس نے یہ نیکیاں کی، اس نے وہ نیکیاں کی. تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو وہ لوگ ہم سے سبقت لے گئے، وہ تو کامیاب ہو گئے، ہم لوگ رہ گئے. جس کی 2,000 سال عمر ہو، اس نے 2,000 سال عبادت کی ہو. ہماری عمر ہی 50 سال ہوتی ہے، ہماری عمر ہی 70 سال ہوتی ہے، ہماری عمر ہی 80 سال ہوتی ہے. حضور کہاں 2,000 سال کی عبادت، کہاں 70 سال کی عبادت، وہ تو جیت گئے ہم سے، وہ تو اعلیٰ علیین میں چلے گئے، وہ اعلیٰ مقام پر چلے گئے جنت میں. تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عمر کم رکھی ہے لیکن تمہاری عبادت میں برکتیں عطا فرمائی ہیں. ایک رات اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی ایسی عطا فرما دی ہے کہ ان کی ہزاروں سال کی عبادت کے مقابلے میں اس امت کو اللہ نے اس ایک رات میں شرف عطا فرما دیا. تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں کثیر روایات کے اندر، یہ کثیر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ نے اتنی لمبی عمر دی کہ وہ دنیا میں 70 سال جیا. حالانکہ 70 سال بڑی مختصر سی عمر ہے. اگر ہم ابھی 40 سال 50 سال 60 سال کے ہو گئے، ابھی ہم پیچھے دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے ابھی کل کی بات ہے، ہم بچے تھے، ہم کھیلا کرتے تھے، ہم اسکول میں جایا کرتے تھے، ہم پڑھا کرتے تھے، ابھی کل کی بات ہے، ہماری شادی ہوئی تھی ابھی کل. یہ ساری چیز ایسے مختصر نظر آتی ہیں لیکن 70 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، 90 سال گزر گئے، خبر تک نہیں ہوتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے اللہ نے اتنی عمر عطا فرمائی کہ وہ دنیا میں 70 سال جیا، جب وہ مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیتا ہے، بغیر حساب کے جنت. اور پھر آقا علیہ السلام نے آگے بڑھ کے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے 80 سال عمر عطا کی، وہ 80 سال دنیا میں جیا، 80 سال کے بعد جب وہ قبر میں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرماتا ہے اور اس کے ساتھ اسے یہ اختیار عطا فرماتا ہے کہ تو اپنے خاندان میں سے جسے چاہے شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے، جسے چاہے تو اپنے ساتھ لے جائے. گویا کہ اللہ نے اسے بھی بخش دیا اور اس کے ساتھ اس کے خاندان کے افراد کو بھی بخش دیا. یہ بڑی محبت کی اعلیٰ مثال ہے کہ ظاہر ہے جسے اختیار ملے گا وہ تو چاہے گا کہ میری ماں بھی جنت میں جائے، میرا باپ بھی جنت میں جائے، میری زوجہ بھی جنت میں جائے، میرا بیٹا بھی جنت میں جائے، میری بیٹیاں بھی جنت میں جائیں. اللہ رب العالمین نے اسے کتنا بڑا اختیار عطا فرمایا جسے 80 سال اللہ تعالیٰ نے عمر عطا فرمائی. تو یہ عمر کے تقاضے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ جہاں پر اجتماعی دعا ہو اور اس میں کوئی سفید داڑھی والا اللہ کی بارگاہ میں آمین کہنے والا ہو تو فرمایا کہ اللہ اس کی بدولت سب کی دعا منظور فرما لیتا ہے. اس ایک بندے کے صدقے اللہ دعا رد نہیں فرماتا. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. فرمایا کہ جس نے بچوں پر شفقت نہیں کی، جس نے بچوں پر رحم نہیں کیا اور بزرگوں کا احترام نہیں کیا، فلیس منا. پھر وہ یہ دعویٰ چھوڑ دے کہ میں حضور کا امتی ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے، بزرگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے. بڑی عمر کے ہیں نا ہم سے. اور حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت نے تو بڑا بہترین نقطہ بیان کر دیا. یہ اولیاء کرام جو ہیں، یہ صوفیہ جو ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے بڑے بہترین انداز میں دین کو سمجھنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت فرماتے ہیں، ان سے سوال ہوا نا کہ ہم بوڑھے کا احترام کیوں کریں، ہم بچے کے ساتھ رحم کے ساتھ کیوں پیش آئیں، کیا ضرورت ہے ہمیں. ایک سمپل سا سوال ہے نا، بھی بزرگ ہے میں اس کے ساتھ کیوں احترام سے پیش آؤں، میرا دین مجھے کیوں اس کے اوپر گائیڈ کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم صرف یہ تصور کر لو کہ وہ جو تم سے زیادہ عمر کا ہے اس کا احترام اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں، اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں. تو جناب بچے کی نیکیاں تو زیادہ نہیں ہوتی، پھر بچے پہ رحم کیوں کریں، اس کے ساتھ محبت کیوں کریں. فرمایا کہ یہ تصور کر لو کہ اس کے گناہ تم سے کم ہیں. کتنا بہترین آپ کو پوائنٹ دے دیا نا. اب کسی بزرگ آدمی کو دیکھیں اور اس کا احترام اس بنا پر کریں کہ میری عمر تو اگر 30 سال ہے، اس کی 60 سال عمر ہے، اگر میں نے 300 نمازیں پڑھی ہیں تو اس نے 700 نمازیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہوئی ہیں. اس بندے نے 700 نوافل خدا کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں. اس بندے نے زندگی کے 60 سال صدقہ و خیرات کرنے میں گزارے ہیں.
اس بندے نے زندگی کے 60 سال کی راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں جاگ کر قیام کرنے کے لیے صرف کیے ہیں۔ اس بندے نے اپنی زندگی کے 60 سال روزے اللہ کی بارگاہ میں رکھے ہیں۔ اب یہ تصور قائم کریں اپنے سے بزرگ آدمی کو دیکھ کر، اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھ کر تصور قائم کریں کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، لیکن اسے اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ یہ متقی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ کے دل میں خود بخود اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے تصور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تم سے بڑا مقام عطا کیا ہے، اور بچے پر اس لیے کہ بچے ہیں، معصوم ہے، اللہ نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ میری زندگی کے 30 سال گزر گیا مسلسل گناہ نافرمانیاں، بے نمازیاں، بے روزہ، ساری زندگی گناہوں میں گزری، 30 سال گزر گئے، یہ تو 10 سال کا بچہ ہے، اس نے تو گناہ کیے ہی نہیں ہے، معصوم ہے نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو شخص بچوں پر رحم نہیں کرتا، بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، پھر وہ میرا امتی ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو اپنے دامن سے باندھ رہے ہیں، اس مٹھی سے پکڑ لیں، تو آپ یقین مانیے کہ آپ کا معاشرہ چند لمحوں میں، چند سالوں میں ایسی محبت کی گتھی میں سلجھے گا کہ ایسی مثال آج سے پہلے معاشرے میں کبھی قائم نہ ہوئی ہوگی۔ اب سارے لوگ اسی لیے احترام کر لیں دوسروں کا۔ آپ اپنی سوسائٹی کو خوبصورت بنا لیں، آپ کے اختیار میں ہے نا یہ، اور سوسائٹی کو غلیظ ترین بنا لیں، یہ بھی آپ کے اختیار میں۔ اللہ نے دونوں راستے آپ کو عطا کر دیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسا ہے کہ جو تم کاشت کرو گے وہی تم کاٹو گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی کے والد کا احترام کرو، اور اس لیے کرو کہ یہ میرے والد کی عمر کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین پر ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ تمہارے والد کا احترام بھی کیا جائے گا۔ آپ کسی بزرگ کو دیکھیں، اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں، اس لیے کریں کہ ماشاءاللہ یہ میرے والد کی عمر کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے والد کو وہ معیار دکھا دے گا، لوگ تمہارے والد کا احترام کریں گے اس لیے کہ یہ ہمارے والد کی عمر کا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کے عمل کو برباد نہیں کرتا، کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، کسی کے عمل کو راندہ درگاہ نہیں کرتا۔ اب جو بھی عمل کریں گے اللہ رب العالمین کھول کے آپ کے سامنے بیان فرما دے گا۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میں دوسروں کے بچوں کے ساتھ شفقت کروں تاکہ میرے بچے کے ساتھ شفقت کی جا سکے، تو ایسا ہی ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث کتنی باکمال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسرے کی بیٹی کا حیا اس لیے رکھو تاکہ تمہاری بیٹی کا خیال کیا جائے۔ فرمایا تم دوسرے کی بیٹی کو محفوظ رکھو، اللہ تمہاری بیٹی کو محفوظ رکھے گا۔ کتنی خوبصورت مثال۔ ہم یہ چاہتے ہیں نا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے معاشرے میں عزت ہو، ہماری بیٹی کی طرف کوئی بری نگاہ سے نہ دیکھے، ہماری بیٹی کی طرف کوئی غلیظ نگاہ سے نہ دیکھے۔ میرا یہ خیال ہے، آپ کا بھی یہ خیال ہے۔ جب ہمارا یہ خیال ہے، ہم دوسرے کی بیٹی کو محبت سے دیکھ لیں، دوسرے کی بیٹی کو احترام سے دیکھ لیں، دوسرے کی بیٹی کو شفقت کی نگاہ سے دیکھ لیں، اللہ ہماری بیٹی پر شفقت کی نگاہ ڈال دے گا، اللہ ہماری بیٹی پر محبت کی نگاہ ڈال دے گا۔ معاشرے میں اسباب پیدا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، جیسا بندے کا کردار ہوتا ہے ویسا ہی سبب اللہ اس کو لیے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو معاشرے کی بات ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں تم جو عمل کرو گے آخرت میں وہ عمل تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ گویا کہ آپ دنیا میں، یہ کمرہ امتحان کی مثال ہے کہ دنیا میں آپ 3 گھنٹے کے لیے آئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کاغذ بھی دے دیا، آپ کے ہاتھ میں قلم بھی دے دیا، لکھیے جناب۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کے اوپر کیا لکھتے ہیں۔ آپ لکھیں گے، لکھنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، یا تو آپ نے اچھا لکھا تو آپ کامیاب، یا پھر آپ ناکام۔ جو اسے ڈگری عطا کی جائے گی وہ تا حیات ہوگی۔ یہ دنیا کی زندگی حیات نہیں ہے، یہ تو کمرہ امتحان ہے۔ ہم نے اس کو زندگی سمجھ لیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میری 60 سال عمر، میری 70 سال عمر، میری 100 سال عمر، میں بڑی عمر والا ہوں۔ نہیں، یہ کمرہ امتحان ہے، یہاں پر تو آپ کو سلجھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم نے یہاں پر معاملے کو الجھا دیا ہے۔ آپ کو تو صرف اس لیے بھیجا تھا آپ لکھیں، اپنے دل کے سادہ ورق پر آپ لکھیں آپ کیا عمل کرتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے سمجھا کہ شاید زندگی میں میری اس لیے اللہ نے عطا کی تھی کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہم سمجھتے کامیابی یہ ہے کہ میرے بچے بھی زیادہ ہوں، میرا بینک بیلنس بھی زیادہ ہو، میرا مکان بھی بڑا ہو، میرے پاس گاڑی بھی بڑی ہو، میرا معاشرے میں اسٹیٹس بھی بڑا ہو۔ فرمایا نہیں، تمہیں اس لیے تھوڑی کیا تھا، ایکم احسن عملا،
پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا میں دیکھوں تم میں سے اچھے کام کرتا کون ہے، تم میں سے اچھے عمل کرتا کون ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب بندے کو عطا فرمائے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عمر عطا فرمایا، 70 سال 100 سال 150 سال جتنی بھی عمر ہے، اب بیٹھ کر اپنی عمر کا تخمینہ تو نکالیں، اپنی عمر کا حساب کتاب تو کریں کہ اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے اور میں نے پھر کتنا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ فیصلہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی عدالت آپ کے پاس ہے، میں آپ کے بارے میں رائے دوں گا، شاید غلط رائے پیش کروں گا، میرے بارے میں کوئی رائے دے گا تو مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا، غلط رائے دی ہے جناب، کیونکہ میں تو سب کی نگاہوں میں متقی پرہیزگار ہوں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے تقوی کی علامات بیان کی جائیں، میرے فضائل و کمال بیان کیے جائیں، لیکن ایک چھوٹی سی عدالت آپ کے پاس موجود ہے، آپ اپنا فیصلہ اپنی عدالت میں لے کر جائیے اور ایک لمحے میں آپ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن میں آپ کو عطا فرماتے، 24 گھنٹوں میں 24 سیکنڈ نکال لیجیے آپ صرف اپنے فیصلے کے لیے، ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے خود آپ نگاہ جھکائیے اور اپنے قلب میں جھانکیے، اپنے دل میں جھانک کر آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ آج کے 24 گھنٹے میں نے اللہ رب العالمین کی کتنی نعمتیں استعمال کی۔ آپ 24 گھنٹے میں پوچھئے اپنے دل سے کہ میں نے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے انعامات حاصل کیے، میں نے آج اللہ کی طرف سے دیا ہوا کتنا رزق کھایا، اللہ کی طرف سے دیا ہوا کتنی نعمتوں کو استعمال کیا۔ آپ تصور کریں اپنے دل کے اندر اور پھر اس کے بعد خود سے سوال کریں کہ پھر میں نے اللہ کو کیا دیا۔ آپ کا فیصلہ خود ہی ہو جائے گا، ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی، حاجت ہی نہیں ہے کسی کے پاس فیصلہ لے جانے کو۔ اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے کہ جناب آپ اس کے لیے کاروبار بھی چھوڑ دیں، دنیا بھی چھوڑ دیں، گھر بھی چھوڑ دیں اور فیصلے کے لیے بھٹکتے رہیں کہ پتہ نہیں ہمارا فیصلہ کیا ہوگا۔ نہیں، آپ خود اپنے دل سے فیصلہ لیجئے اور جو آپ کے دل سے آواز آئے گی وہ سچ پر مبنی ہوگی، جو آپ کے دل سے آواز آئے گی وہ حقیقت پر مبنی ہوگی۔ آپ کا قلب آپ کو بتائے گا کہ آج میں نے خدا کی کتنی نعمتیں استعمال کی، میں نے اللہ سے کیا لیا، پھر میں نے اللہ کو کیا دیا۔ جب یہ فیصلہ ہو جائے پھر میں نے اللہ کو کیا دیا، تو پھر اس کے بعد آپ سوچ لینا کہ کل میں اللہ سے کتنے انعامات لوں گا اور پھر اللہ کو کیا دوں گا۔ آپ نے 4 6 دن 8 10 دن 12 15 دن یہ فیصلہ کر لیا تو آپ کے دل کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ پھر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ مجھے رب کو دینا بھی ہے، وہی دیتا ہے نا مجھے مسلسل، پھر میں نے بھی دینا ہے۔ تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دینے کے بھی عادی ہو جائیں گے۔ اب پھر اپنا وقت اللہ کو دیں، اپنی نعمتوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنے جو اللہ نے آپ کو کمالات عطا کی وہ اللہ کی دی ہوئی اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا سیکھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ